بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، آج ہم انشاءاللہ تعالی مطالعہ قرآن حکیم حصہ اول کی ابتدا کریں گے۔ تو ہمارا پہلا سبق ہے سورہ فاتحہ اور سورہ فاتحہ کا تعارف۔ لیکن تعارف سے پہلے ہم کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نویٰ، بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر ایک کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی۔ اسی طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے لا عمل لمن لا نیت لہ، یعنی جس کی نیت نہیں اس کے لیے کوئی بھی عمل نہیں، کوئی بھی اجر نہیں۔ تو ہماری نیت ہونی چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ علم سیکھیں گے۔ قرآن پاک کی تلاوت، قرآن پاک کی تجوید اور قرآن پاک کی تفسیر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس مقصد کے لیے ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس علم کے ذریعے سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ اس علم کے ذریعے سے ہمیں اپنا قرب عطا فرما دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہمارے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، اور اس علم کو ہمارے لیے نافع بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس علم کے ذریعے سے ہمارے دلوں کے زنگ کو دور فرما دے، ہمارے دلوں کے میل کو صاف فرما دے، اور اس علم کو ہمارے لیے نور بنا دے۔ تو انشاءاللہ جب اچھی نیتیں ہوں گی تو ہمیں اس کا اجر بھی بہت زیادہ ملے گا۔ جیسے ہم نے قرآن پاک کو پڑھنے کی اچھی نیتیں کی ہیں، اسی طرح قرآن پاک کو پڑھنے سے پہلے ہمیں قرآن پاک کے آداب جاننا لازمی ہے کہ قرآن مجید کا ادب ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ یہاں چند آداب ذکر کیے جاتے ہیں، اگر ہم ان پر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہوگی۔ نمبر 1، قرآن کریم کو ہمیشہ وضو کر کے پڑھنا چاہیے۔ بے وضو قرآن پاک کو ہاتھ نہ لگائیں کہ یہ گناہ ہے۔ نمبر 2، قرآن مجید پاک اور صاف جگہ پر پڑھنا چاہیے، ناپاک جگہ پر قرآن مجید کو نہ پڑھا جائے۔ نمبر 3، قرآن مجید کو رحل یا تپائی یا کسی اونچی جگہ پر رکھ کر پڑھنا چاہیے۔ ایسی جگہ پر نہیں رکھنا چاہیے کہ جہاں آپ اونچے اوڑے ہوں اور قرآن پاک آپ سے نیچے رکھا ہوا ہو، یا کسی نیچی جگہ پر نہیں رکھنا چاہیے۔ نمبر 4، تلاوت شروع کرنے سے پہلے مسواک کرنی چاہیے کہ جس طرح ہماری اپنی طہارت یا جگہ کی طہارت لازمی ہے، اسی طرح منہ کا پاک صاف ہونا بھی لازمی ہے۔ نمبر 5، تلاوت شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ اگر آپ تلاوت شروع کر رہے ہیں تو تعوذ اور تسمیہ دونوں لازمی ہے، لیکن اگر آپ پہلے سے کر رہے ہیں اور رک کے شروع کرتے ہیں تو پھر صرف تسمیہ پڑھ لیں۔ نمبر 6، قرآن کریم کو ٹھہر کر تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ جلدی بھاگتے ہوئے نہیں پڑھنا چاہیے کہ اس سے تجوید بھی خراب ہونے کا اندیشہ ہے۔ نمبر 7، اگر کوئی ضرورت پیش آ جائے جیسا رفع حاجت وغیرہ، تو مناسب جگہ پر وقف کر کے قرآن کریم کو بند کر کے ضرورت پوری کرنی چاہیے۔ اور ضرورت پوری کرنے کے بعد وضو کر کے جب قرآن پاک کو دوبارہ پڑھنا شروع کریں تو پھر سے تعوذ سے شروع کرنا چاہیے، یعنی دوبارہ سے ہم اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں پڑھیں گے۔ نمبر 9، اگر لوگ کام میں مشغول ہوں یا نماز پڑھ رہے ہوں تو قرآن پاک کو آہستہ آواز سے پڑھنا چاہیے۔ قرآن پاک کا ادب ہے کہ جہاں لوگ کام کر رہے ہیں اور قرآن پاک کو نہیں سن رہے تو وہاں قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرنی چاہیے۔ نمبر 10، اور اگر لوگ قرآن کریم کی طرف متوجہ ہیں یعنی تلاوت سن رہے ہیں تو پھر قرآن پاک کو بلند آواز سے پڑھنا چاہیے۔ یہ بھی قرآن پاک کے ادب میں سے ہے۔ نمبر 11، قرآن پاک کو اچھی آواز سے پڑھنا چاہیے۔ اچھی اور خوبصورت آواز سے پڑھنا، اس سے اجر بھی دگنا ہو جاتا ہے۔ نمبر 12، قرآن کریم کی عظمت دل میں رکھنی چاہیے کیونکہ یہ بہت ہی بلند مرتبے والا کلام ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کلام پاک، کلام اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، لہٰذا بہت عزت اور احترام کے ساتھ اس کی تلاوت کرنی چاہیے۔ نمبر 13، جب کوئی دوسرا آدمی قرآن پڑھ رہا ہو تو ادب اور خاموشی سے توجہ سے سننا چاہیے۔ نمبر 14،
جب سجدے کی آیت پڑھیں یا سنیں تو سجدہ ضرور کرنا چاہیے. اس وقت سجدہ کر لیں یا بعد میں سجدہ کر لیں، لیکن سجدہ ضرور کرنا چاہیے. نمبر 15، قرآن کریم پڑھنے کے بعد جز دان میں لپیٹ کر رکھیں تاکہ گرد و غبار وغیرہ سے محفوظ رہے. نمبر 16، قرآن کریم اونچی جگہ پر رکھیں تاکہ بے ادبی نہ ہو. یہ قرآن پاک پڑھنے کے آداب ہیں جن کا ہم سب کو لحاظ. پیارے بچوں، آج ہم مطالعہ قرآن حکیم حصہ اول کی ابتدا کریں گے. سورۃ الفاتحہ سبق صفحہ نمبر 12. لیکن سورۃ الفاتحہ کی تفسیر جاننے سے پہلے، تعارف جاننے سے پہلے اور اس کے نکات جاننے سے پہلے ہم ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی تجوید کے ساتھ تلاوت سن لیتے ہیں، کیونکہ تجوید کا حکم یہ ہے کہ اس کا اتنا علم سیکھنا ہر مسلمان پر لازم ہے کہ جس سے تلاوت کے دوران غلطیوں سے بچا جا سکے تاکہ انسان گناہ گار ہونے سے بچ سکے. اور تجوید قرآن کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، قرآن پاک کو خوب ٹھہر ٹھہر کر اطمینان کے ساتھ پڑھا کرو، یعنی ہر حرف صحیح اور صاف صاف ادا ہو. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی اپنی تلاوت میں اسی بات کا خاص خیال رکھا کرتے تھے. حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس طرح تلاوت فرماتے تھے کہ ہر حرف واضح ہوتا تھا. حافظ ابن جزری فرماتے ہیں، اور تجوید کے مطابق عمل یعنی تلاوت ضروری ہے. جو شخص قواعد و تجوید کے ساتھ قرآن نہ پڑھے تو وہ گناہ گار ہے، کیونکہ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے تجوید ہی کے ساتھ نازل فرمایا ہے اور اسی شان سے اللہ تعالیٰ سے وہ ہم تک پہنچا ہے. لہٰذا تجوید کا لحاظ رکھتے ہوئے قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے. تو آئیں اب ہم سورہ فاتحہ کی تلاوت سن لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین. سورہ فاتحہ کی تلاوت کے بعد اب ہم سورہ فاتحہ کے فضائل بھی جان لیتے ہیں. حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے اور میں بندے کا سوال پورا کرتا ہوں. جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد بیان کی ہے، اور جب الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری ثنا بیان کی ہے. جب بندہ مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعظیم کی ہے. جب بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے اور میرے بندے کے لیے ہے جو بھی اس نے سوال کیا. اور جب بندہ کہتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میرے بندے کے لیے خاص ہے اور میرے بندے کے لیے ہے جو اس نے سوال کیا. یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے. اسی طرح سورہ فاتحہ کے 22 نام ہیں. سورۃ الفاتحہ، سورۃ الحمد، سورۃ الصلاۃ کی نماز میں پڑھی جاتی ہے، سورۃ النور کہ یہ نور ہے، اعظم سورۃ الشفا کہ اس میں شفا ہے، سورۃ الرقیہ، سورۃ الواقعہ، سورۃ الوافیہ، الکافیہ، شافیہ، کنز، سب مثانی، القرآن العظیم، اساس القرآن، شکر، مناجات، تفویض، سوال، ام الکتاب اور ام القرآن. یہ 22 ہیں جو سورہ فاتحہ کے نام ہیں. اسی طرح سبع مثانی بھی سورہ فاتحہ کا نام ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. حدیث مبارکہ میں ارشاد ہوتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ام القرآن یعنی ام القرآن کیا ہے؟ یہ سبع مثانی
یہ سب مسانی اور قرآن عظیم ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ام القرآن یعنی سورہ فاتحہ ہی سب مسانی ہے۔ سب مسانی یعنی اس کی 7 آیتیں ہیں جو ہم بار بار قرآن پاک میں پڑھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، اس وقت فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، تو جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل گئی اس کے تمام سابقہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اسی لیے ہم جب بھی سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں تو اس کے بعد آمین ضرور کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، ابھی ہم نے سورہ فاتحہ کو تجوید کے ساتھ سنا۔ جس طرح تجوید کے ساتھ قرآن حکیم کی تلاوت ضروری ہے، اسی طرح قرآن حکیم سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا بھی ضروری ہے، تاکہ معلوم ہو کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے اور ہمیں زندگی گزارنے کے لیے کیا ہدایات عطا کی گئی ہیں تاکہ ہم ان پر عمل کر سکیں۔ ارشاد ہوتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، تو کیا یہ لوگ قرآن میں ذرا بھی غور نہیں کرتے ہیں یا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں؟ تو جس طرح ہم کہتے ہیں کہ آئیں قرآن ختم کر لیتے ہیں یا آئیں قرآن پاک کو ختم کر لیتے ہیں، تو کوئی بھی آیت ہمیں قرآن پاک کو ختم کرنے کی ترغیب نہیں دیتی، بلکہ قرآن پاک کو سمجھ کر غور و فکر کے ساتھ پڑھنے کی ترغیب دیتی ہے، کیونکہ غور و تدبر کے ساتھ پڑھنا صرف ختم کرنے کے لیے جلدی جلدی پڑھنے سے بہتر ہے۔ قرآن پاک کو غور و فکر کر کے پڑھنا امت مسلمہ کی بھلائی کے لیے لازمی ہے کہ جب ہم قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھیں گے تو ہمیں قرآن پاک کا مقصد معلوم ہوگا، ہمیں ہمارا مقصد زندگی معلوم ہوگا کہ ہمیں اپنی زندگی کو کس طرح گزارنا چاہیے۔ ارشاد ہوتا ہے اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے تو دیکھتا کہ خوف الہی سے وہ پست ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ ہم ان مثالوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک میں غور و فکر کرنے کی ترغیب دلا رہا ہے کہ ہمیں قرآن پاک کو صرف پڑھنا نہیں ہے، بلکہ ہمیں قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنا ہے اور اس پر انشاءاللہ عمل بھی کرنا ہے۔ پیارے بچوں، اب ہم نے اچھی نیتیں کرتے ہوئے تجوید کے ساتھ سورہ فاتحہ کی تلاوت بھی سن لی ہے اور یہ بھی جان لیا ہے کہ قرآن پاک میں غور و فکر کرنا کیوں ضروری ہے۔ تو آئیں اب اپنے سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ صفحہ نمبر 11۔ ہم تعوذ سے ابتدا کرتے ہیں کہ جب بھی قرآن پاک کی تلاوت کی جائے تو سب سے پہلے تعوذ اور اس کے بعد تسمیہ پڑھنا چاہیے۔ پیارے بچوں، جس بھی نیک کام سے پہلے جب تسمیہ نہیں پڑھا جاتا تو وہ کام ادھورا اور نامکمل رہ جاتا ہے۔ تو آئیں شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع، الرحمن جو بہت زیادہ مہربان، اور الرحیم بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یہ پیارے بچوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت زیادہ مہربان اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ ہمیں اپنے ہر کام کی ابتدا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے کرنی چاہیے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہمارے ہر کام میں شامل حال ہو جائے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور برکت ہمارے ساتھ شامل ہو جائے گی تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا ہر کام بہت اچھے طریقے سے عمل میں آئے گا۔ لہٰذا ہر نیک کام کی ابتدا اللہ تعالیٰ کے نام سے کی جائے گا۔ پہلی آیت، الحمدللہ رب العالمین۔ تمام حمد و تعریفیں للہ اللہ کے لیے ہیں، ربی جو پالنے والا ہے، عالمین تمام جہان والوں کا۔ اب پیارے بچوں یہاں دیکھیں، اس آیت کے 2 حصے ہیں، ایک الحمدللہ اور دوسرا رب العالمین۔ الحمدللہ یعنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، یعنی بلا واسطہ اور بالواسطہ کسی بھی طریقے سے کوئی تعریف کی جائے وہ تعریف در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی تعریف کہلائے گی۔ اب دیکھیں کائنات میں کتنی ساری چیزیں ہیں جن کی ہم تعریفیں کرتے ہیں، قدرت کے نظاروں کی، پھول پودے جمادات نباتات۔ جب ہم کسی بھی چیز کی خوبصورتی کی تعریف کرتے ہیں تو در حقیقت وہ تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی تعریف کہلاتی ہے۔ میں آپ کو ایک مثال سے سمجھا دیتی ہوں۔ جس طرح
کوئی بہت عمدہ کھانا ہم کھاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ واہ، اسے کتنی اچھے طریقے سے بنایا گیا ہے، یا بنانے والے کے ہاتھ میں کتنا ذائقہ ہے۔ تو در حقیقت وہ اس کھانے کی تعریف اس کے بنانے والے کی تعریف ہوتی ہے کہ اس کھانے کو بنانے والے کے ہاتھ میں کتنا ذائقہ ہے، یا اس نے اس کھانے کو کتنے اچھے طریقے سے بنایا ہے۔ تو کسی بھی چیز کی تعریف در حقیقت اس کے صانع کی تعریف ہوتی ہے۔ تو جب ہم کائنات میں کسی بھی خوبصورت چیز کو دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ کتنی خوبصورت ہے یہ چیز، کتنی خوبصورت ہے یہ پھول، یہ نظارے، یہ درخت، یہ جمادات، نباتات، یہ پہاڑ، یہ دریا، یہ آبشاریں۔ تو در حقیقت ان تمام چیزوں کی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی تعریف ہوتی ہے کہ ان چیزوں کو بنانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ تو پیارے بچوں، کسی بھی چیز کی تعریف چاہے وہ بالواسطہ ہو یا بلا واسطہ ہو، در حقیقت وہ تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی تعریف کہلاتی ہے۔ تو الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ الحمدللہ کے میننگ آپ کو پتہ چل گئے۔ اب اس آیت کا دوسرا حصہ ہے رب العالمین۔ رب العالمین یعنی تمام جہانوں کا پالنے والا، رب پالنے والا، عالمین تمام جہان والوں کا۔ رب سے مراد، رب کی علمی تحقیق یہ ہے کہ رب میں پالنے والا، خالق، مالک، رزق دینے والا، شفا دینے والا، سننے والا، نوازنے والا، عطا کرنے والا، یعنی رب ان تمام چیزوں کو، ان تمام صفات کو گھیرے ہوئے ہے۔ رب العالمین تمام جہان والوں کا رب، چاہے وہ جانور ہوں، چاہے وہ حشرات ہوں، چاہے وہ چرند ہوں، پرند ہوں، مطلب جتنے بھی مخلوقات ہیں عالم کے اندر، ان تمام مخلوقات کو پالنے والا، ان کو رزق دینے والا، شفا دینے والا، ان کی سننے والا، نوازنے والا وہ رب تعالیٰ ہے۔ الحمدللہ اس کے لیے تعریفیں ہیں، رب العالمین جو تمام جہان والوں کو پالنے والا ہے، وہی پرندوں کو رزق دے رہا ہے، وہی کیڑے کو پتھر میں روزی دیتا ہے، وہی جانوروں کو چاہے وہ بہرے ہوں، گونگے، اندھے ہوں، ہر طریقے سے انہیں رزق پہنچاتا ہے، وہی ہم انسانوں کو پیدا کرنے والا ہے، وہی ہم انسانوں کو پالنے والا ہے، ہماری مشکلات کو دور کرنے والا ہے، ہماری حاجت روائی کرنے والا ہے، ہمیں رزق دینے والا ہے، شفا دینے والا ہے۔ اور نہ صرف ہم انسانوں کو بلکہ جنات کو، فرشتوں کو، مطلب جتنی بھی مخلوقات دنیا کے اندر ہیں، جتنے بھی عالم ہیں، ان تمام عالموں کا اور ان تمام مخلوقات کا پالنے والا وہی رب تعالیٰ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ دوسری آیت الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الرحمن جو بہت مہربان ہے، اور الرحیم نہایت رحم فرمانے والا۔ اب پیارے بچوں دیکھیں، اس آیت کے بھی دو حصے ہیں، رحمان اور رحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ دونوں صفتیں ہیں، ان میں فرق یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت رحمان یعنی مہربان، یہ مومنین اور کافر دونوں کے لیے یکساں ہیں۔ مومنین کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانیاں ہیں، اور کفار کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں ہیں، کہ آپ دیکھیں کفار بھی دنیا میں کس قدر عیش و آرام سے رہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ہر نعمت عطا کی ہوئی ہے، اور مومنین پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانیاں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ صفت رحمان مومنین اور کفار دونوں کے لیے یکساں ہیں۔ الرحمن فی الدنیا، کہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ سب پر مہربان ہے، چاہے وہ مومنین ہو یا کفار۔ اس مثال کو یوں سمجھیں کہ دیکھیں کہ جس طرح بارش ہوتی ہے وہ پھولوں اور کانٹوں دونوں پر برستی ہے، لیکن جب بارش ہوتی ہے تو بارش ہونے کے بعد باغ جو ہے وہ کھل جاتا ہے، پھول مہک اٹھتے ہیں اور خوشبودار ہو جاتے ہیں باغ۔ لیکن یہی بارش جب کیچڑ پر برستی ہے تو دیکھیں کیچڑ بارش کے برسنے کے بعد اور زیادہ گندا ہو جاتا ہے، بدبودار ہو جاتا ہے۔ تو یہی مثال کفار کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانیوں کے بعد بھی وہ بدبودار ہی رہتے ہیں اور ان میں کوئی بہتری نہیں آتی۔ اور دوسری صفت رحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دوسری صفت رحیم، یہ صرف مومنوں کے ساتھ خاص ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت مومنوں کے لیے ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر
دنیا میں بھی اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے کہ دیکھیں ہم جب درود پاک پڑھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر رحمتیں نازل فرماتا ہے. قرآن پاک کا ایک لفظ پڑھتے ہیں تو ہمیں 10 رحمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں مومنین پر دنیا میں بھی ہیں اور آخرت میں بھی ہوں گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کے سبب انشاءاللہ ہم پر سے عذاب قبر کو بھی دور فرمائے گا اور اپنی رحمت کے سبب پل صراط پر سے بھی ہمیں پار فرما دے گا اور اپنی رحمت کے سبب انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمیں دوزخ سے بھی اپنی پناہ میں رکھے گا. تو اللہ تعالیٰ کی صفت رحیم صرف مومنوں کے لیے خاص ہے، اس میں کفار کا کوئی حصہ نہیں ہے. اب یہاں پر مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے، کتنا پیارا شعر ہے کہ روز گناہ کرتا ہوں وہ چھپاتا ہے اپنی رحمت سے، میں مجبور اپنی عادت سے اور وہ مشہور اپنی رحمت سے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمت سے حصہ عطا فرمائے، آمین. اگلی آیت، مالکی یوم الدین. مالکی، مالک ہے، یوم الدین بدلے کے دن کا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی قیامت کے دن کا مالک ہے. وہی سب کو جمع فرمانے والا ہے اور وہی اس دن فیصلہ فرمانے والا ہے. مالک یوم الدین روز جزا یعنی بدلے کے دن کا مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایا خاص کا تیری، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، و ایا اور خاص کا تجھی سے، نستعین ہم مدد چاہتے ہیں. یعنی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا جائز نہیں ہے کسی بھی طریقے سے، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی عبادت ہے. و ایاک نستعین اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. اہدنا ہمیں ہدایت عطا فرما، صراط المستقیم سیدھے رستے کی. اہدنا صراط المستقیم ہمیں سیدھے رستے کی ہدایت عطا فرما. یہاں 3 مسئلے معلوم ہوئے. ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں میں سب سے اعلیٰ نعمت سیدھے رستے کی ہدایت ہے، اسی لیے ہم ہر نماز میں ہر رکعت میں اس کی دعا کرتے ہیں. دوسرا یہ کہ سیدھا رستہ وہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ کے نیک بندے چلے، اور تیسرا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہدایت کی دعا کرتے رہنے چاہیے. اہدنا الصراط المستقیم، اس میں صراط مستقیم سے کون سا رستہ مراد ہے؟ صراط مستقیم سے مراد وہ رستہ ہے، سورہ نساء میں ارشاد ہوتا ہے، جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے. یعنی اللہ کے انعام یافتہ بندے کون ہیں؟ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین. کیسے اچھے ہیں یہ رفیق جو کسی کو میسر آ جائیں. یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین یہ اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ بندے ہیں. صحیح بخاری میں ارشاد ہوتا ہے، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا. یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت ہی وہ چیز ہے جو ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں پار لگا دے گی. علامہ اقبال کیا خوب فرماتے ہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. صراط الذین، ایسے لوگوں کا رستہ، انعمت علیہم کہ جن پر تو نے اپنا انعام فرمایا ہے. ہمیں ایسے رستے پر چلا کہ جن لوگوں پر تو نے اپنا انعام فرمایا ہے. غیر المغضوب علیہم، ایسے لوگوں کے نہیں کہ جن پر تو نے اپنا غضب فرمایا، ولا الضالین اور نہ ہی بہکے ہوں کا. غیر المغضوب علیہم کہ یعنی جنہوں نے حق کو پہچانا مگر اس پر عمل پیرا نہ ہوئے. صراط الذین انعمت علیہم، یہاں اس آیت میں انعمت علیہم یعنی کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے، اس سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سفر کرنے والے ہیں، ان کا راستہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے معنوی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اور نہ ہی ان پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا ہے اور نہ ہی وہ گمراہ ہیں. یہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے نبوت، صدیقیت، شہادت اور صالح ہونے کی نعمت عطا فرمائی ہے. صراط مستقیم صرف یہی ہے کہ جسے ہدایت یافتہ لوگ ہی استقامت اور مضبوطی کے ساتھ طے کرتے ہیں، اور ان کے علاوہ جو دوسرے راستے ہیں وہ ڈیفینیٹلی جب ایک راستہ ہدایت والا ہے تو دوسرے راستے جو ہیں وہ ہدایت والے نہیں ہوں گے. یہ انسان اپنی کمزوری سے چنتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ
کہ انعام یافتہ بندوں کا جو رستہ ہے وہی ہدایت والا ہے، اور ان کی محبت ہی وہ ہے کہ جو ہمیں دنیا اور آخرت میں پار لگانے والی ہے۔ غیر المغضوب علیہم، ایسے لوگوں کے رستے پر نہ چلا ہمیں کہ جن پر تو نے اپنا غضب فرمایا، یعنی ایسے لوگ کہ جنہوں نے حق کو پہچانا تو مگر اسے قبول نہیں کیا۔ یہاں غیر المغضوب علیہم سے مراد یہود ہیں کہ جو حق کو جانتے تھے، لیکن حق کو جانتے بوجھتے بھی انہوں نے عداوت پیغمبر کی وجہ سے حق کو قبول نہیں کیا۔ اور ضالین سے مراد جو ہے یہاں نصارہ ہیں، یعنی عیسائی۔ غیر علیہم سے مراد یہاں پر یہودی ہیں کہ جنہوں نے حق کو جانتے ہوئے بھی قبول نہیں کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا غضب فرمایا۔ اور یہاں پر بلدضالین سے مراد نصارہ ہیں، یعنی عیسائی کہ جو اپنے نبی کی محبت میں اتنے حد سے بڑھ گئے کہ گمراہ ہو گئے۔ تو ہمیں بلدضالین گمراہوں کے رستے پر بھی نہ چلا۔ غیر المغضوب علیہم، اے خدا ہمیں ایسے رستے پر بھی نہ چلا، ان لوگوں کے رستے پر جنہوں نے حق کو پہچانا مگر اس پر عمل نہیں کیا، یعنی یہود کے اور نصارہ کے۔ ہمیں سیدھے رستے کی ہدایت عطا فرما، آمین بجاہ النبی آمین۔ یقیناً آپ سب نے سورہ فاتحہ کے فضائل اور تعارف بہت توجہ سے سنے ہوں گے۔ اب آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 14 پر علم و عمل کی باتیں دی ہوئی ہیں، آپ نے توجہ سے انہیں پڑھنا ہے اور نیچے خالی جگہوں کو اور سوالات اور جوابات کو خود سے حل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ بہت آسان سوالات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی تمام تعریفوں کا حقدار کیوں ہے؟ حدیث شریف کے مطابق صراط مستقیم سے کیا مراد ہے؟ اور اللہ کی انعام یافتہ بندے کون ہیں؟ ان کے جواب آپ کو علم و عمل کی باتوں سے بھی مل جائیں گے اور آج کے لیکچر سے بھی مل جائیں گے۔ ان کے بعد یہ ایکسرسائز ہے جسے میں نے سالو کر دیا ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہیں، اسے بھی سالو کر دیا ہے۔ آگے گھریلو سرگرمی ہے، آپ نے سورہ فاتحہ یاد کر کے گھر والوں کو سنانی ہے۔ سورہ فاتحہ کے ناموں میں سے کوئی سے 4 نام لکھنے ہیں، اور قرآن حکیم کی کسی صورت میں اللہ تعالیٰ کے بہت سے اسماء الحسنہ ایک ساتھ آئے ہیں، ان میں سے کچھ ایک چارٹ پر لکھ کر اپنے دوست کو تحفے میں دینے ہیں۔ بہت آسان اور بہت اچھی ایکسرسائز ہے، تو پیارے بچوں ان سب ایکسرسائزز کو آپ نے ضرور کرنا ہے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ سنا، جو کچھ سیکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی، اسے یاد رکھنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔